ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دین اسلام میں عبادات کے اندر نماز کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ کلمات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ جس طرح یہ چھت بغیر ستون اور پلر کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام کی عمارت وہ نماز کو قرار دیا گیا ہے، وہ اس کی بنیاد اور اس کا پلر ہے۔ اگر نماز نہیں تو گویا کہ دین نہیں، اور اگر نماز قائم ہے تو گویا کہ دین بھی قائم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق پیدا کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں کسی بھی جگہ میں بہت سارے لوگ موجود ہوں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہاں مومن کی پہچان کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو جو بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے وہ نماز کو ادا کرے گا۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رمضان کے اندر مساجد کا رش یہ بتاتا ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی لوگ اسی طرح مسجد میں آ سکتے ہیں۔ مؤذن ہر فجر کی نماز کے وقت پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں کلمات سنے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ غور کریں، ماں باپ اپنے بچے کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب اسکول کا وقت ہوتا ہے، جلدی سے اٹھایا، اسے یونیفارم پہنایا، ایک ٹفن ہاتھ میں پکڑایا اور بچے کو اسکول کے دروازے پہ اتار دیا۔ ماں اس لیے بچے کو ڈانٹتی ہے کہ وہ اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے، باپ بچے کو اس لیے ڈانٹتا ہے کہ اسکول نہیں جاتا۔ لیکن کیا وہ ماں اور باپ یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو نماز کا بھی پابند کرنا ہے؟ یہ چیز انتہائی غور طلب ہے۔ سارا سال ہم مساجد سے دور رہتے ہیں، جمعے کے وقت بھی تبھی آتے ہیں جب نماز کھڑی ہونے کے قریب ہو۔ کیا ہم ان کلمات کے معنی سے، مفہوم سے واقف نہیں ہیں؟ آپ سورہ المدثر پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بتایا جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان سے کیا سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ ذرا کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ پہلی بات، پہلا جملہ جو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا کوئی امتحان ہو اور پیپر میں آنے والا پہلا کویسچن وہ تھا جو ہمیں نہیں آتا تھا، تو چہرے کے تاثرات بھی بدلتے ہیں۔ جو ممتحن ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ بچہ پریشان ہے، لگتا اسے آج کا پیپر نہیں آتا، تو کل روز قیامت جب نہ ماں باپ کام آنے والے ہیں،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ کوئی بھائی کسی کی مدد کر پائے گا۔ یہ منظر کس قدر ہولناک ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں۔ جس طرح سگریٹ پینے والا سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے، اب اس کی یہ عادت چھوٹتی نہیں، کیا ہم رمضان کے اندر نماز کے عادی نہیں ہوئے؟ کیا باقی سال ہماری مصروفیات کم نہیں ہو سکتی؟ اور میں نے اکثر غور کیا کہ عام روٹین میں لوگ رات کو دیر دیر تک کاروبار کرتے ہیں۔ دکاندار اس لیے دکان بند نہیں کرتا کہ میرا گاہک خراب ہوگا۔ جب کورونا آیا تھا اور حکومت کی طرف سے پابندی تھی، تب بھی تو کاروبار کے اوقات کم ہوئے تھے۔ کوئی سرکاری چھٹی آ جائے تو کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں تو کرفیو والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ شاید ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار اور ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیابی اسی کی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پانچوں اوقات کا پکا اور مستقل نمازی بنائے، اور ہمارے اندر اس قدر جذبہ ہو کہ ہم ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور نماز کی جستجو میں مسجد کا رخ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا مسجد میں آنا، قیام کرنا اور اس کا ذکر کرنا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔